بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مشتاق نقوی، ایڈوکیٹ مشتاق نقوی لا چینل کے ساتھ۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ نے یوٹیوب پہ میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی ہے، اس لیے کہ میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں اور آپ لوگ بڑے غور اور فکر کے ساتھ اس کو سن اور دیکھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا جو یوٹیوب چینل ہے مشتاق نقوی ایڈوکیٹ کے نام سے، اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کر رہا ہوں وہ ہے کرمینل بریچ آف ٹرسٹ، یعنی کہ امانت میں خیانت کرنا۔ پاکستان پینل کوڈ کی سیکشن 405 جو ہے وہ ڈیفائن کرتی ہے کہ کرمینل بریچ آف ٹرسٹ جو ہے اس میں اس کی تعریف لکھی گئی ہے، اور 406 جو ہے اس میں سزا لکھی گئی ہے۔ 405 یہ کہتا ہے کہ آپ کسی کو امانت دیتے ہیں کوئی چیز، وہ پراپرٹی ہو، چاہے وہ پیسے ہوں، چاہے وہ اموویبل پراپرٹی ہو، موویبل پراپرٹی ہو، تو اس میں اگر کوئی بندہ خیانت کرتا ہے تو وہ کرمینل بریچ آف ٹرسٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ اور 406 پی پی سی میں یہ ہے کہ آپ جو اس میں پنشمنٹ کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں اس کی پنشمنٹ جو ہے وہ 7 سال ہے، 7 فائن ہے، یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ میں کچھ جو انگریڈینٹس، کچھ پوائنٹ ہیں جن میں 406 جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتا، وہ میں نے پوائنٹ نوٹ کیے ہوئے ہیں، تو وہ میں لیٹسٹ ججمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی گھر دے کے جاتا ہے، مثلا ایک بندہ کسی کو گھر دے گیا، وہ کہتا ہے کہ امانتاً یہ آپ میرا گھر استعمال کریں، یا اس میں جو ہے وہ میں باہر جا رہا ہوں، تو وہ جب واپس آتا ہے تو اس میں اس کے گھر کا جو فرنیچر ہوتا ہے وہ جو رہنے والا وہ بیچ دیتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ فراڈ نہیں کرتا کیونکہ اس نے امانتاً گھر لیا ہوتا ہے، تو اس میں 406 جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتی ہے۔ تو اس میں جو ایک لیٹسٹ ججمنٹ ہے جس میں موسٹلی 420 406 جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ فراڈ جو ہے وہ کرمینل بریچ آف ٹرسٹ میں نہیں آتا ہے، کیونکہ اس کی الگ سے ایک ڈیفینیشن ہے کہ کوئی چیز کسی کو آپ امانتاً دے کر جاتے ہیں تو وہ اس میں امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو ایک لیٹسٹ ججمنٹ ہے 2010 کی SCMR 1019، جس میں 420 406 پی پی سے جو اپلائی ہوا، اور اس میں یہ کہا گیا دھوکہ دہی، فراڈ اور امانت میں خیانت دو الگ الگ مختلف جرائم ہیں، دونوں جرائم بیک وقت ایک ساتھ نہیں لگ سکتے۔ دھوکہ دہی فراڈ میں رقم یا جائیداد کو دھوکہ دہی کے ذرائع حاصل کیا جاتا ہے، جبکہ امانت میں خیانت کی صورت میں جائیداد خود رضاکارانہ طور پر سپورٹ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو مختلف ججمنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ 406 پی پی سی جو سیکشن ہے does not attract when it is business transaction or ingredient of entrustment is missing۔ 2017 YLR نوٹ 10 ہے، 2017 CR LJ 133 ہے، 2016 PCR LJ نوٹ 132 ہے، 2015 SCMR 1575 ہے، 2014 PCR LJ 39 ہے، 2013 YLR 1678 ہے۔ کیس لاز ایسے ہیں جن میں مختلف پوائنٹ پر مختلف انگریڈینٹس جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، جس میں جو بیل ہے وہ الاؤ کی گئی ہے یا بتایا گیا ہے کہ یہ امانت اور خیانت میں نہیں آتے ہیں، جس میں اگر انویسٹمنٹ پر پروفٹ کے لیے دی گئی اور مابین فریقین اقرار نامہ وغیرہ لکھا گیا ہو تو دفعہ 406 کا اطلاق نہ ہوگا۔ اس میں اپیل اگینسٹ اکویٹل ڈسمس ہوئی ہے، اور یہ ہے 2011 PCR LJ 1388۔ نمبر 2، کاروباری معاملات میں دفعہ 406 طے کا اطلاق نہ ہوگا۔ جو FIR ہے وہ کویسٹ ہوئی ہے 2014 PCR LJ 487۔ واضح انٹرسٹمنٹ کی عدم موجودگی میں محض وعدہ ایگریمنٹس یا کنٹریکٹ توڑنے پر دفعہ 406 طے کا اطلاق نہ ہوگا۔ ضمانت قبل از گرفتاری کنفرم ہوئی ہے 2020 PCR LJ 1661۔ دفعہ 406
کیس میں محض اندراج FIR میں 8 ماہ کی تاخیر کی بنا پر ملزم ضمانت کا حقدار نہ ہوگا۔ 2009 PCRLJ 913۔ اگر رقم کاروبار کے لیے دی گئی ہے، محض وعدہ خلاف ورزی یا معاہدہ توڑنے پر دفعہ 406 طے پے کا اطلاق نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لیٹسٹ ججمنٹس ہیں جو میں نے اپنے پوائنٹ نکال کے اپنے رجسٹر میں لکھے ہوئے ہیں، جس میں مختلف جو ہے 2023 میں 406 پر جو کاروائی ہوئی وہ مدرجہ ذیل ہے۔ سب سے پہلے جو ہے پٹیشنر سیکس کینسلیشن آف پری اریسٹ بیل، اور جو پٹیشن تھی وہ ڈسمس ہوئی 2023 PCRLJ 149۔ اور نمبر 2 420 468 461 اور 406 تے پہ بیل جو ہے وہ گرانٹ کی گئی پوسٹ اریسٹ 2023 MLD 351 پہ۔ اور نمبر 3 ہے بیل جو ہے وہ قبل از گرفتاری کنفرم کی گئی 406 420 461 میں، اور یہ ہے 2023 YLR 2660۔ ضمانت جو ہے وہ 406 میں کینسل کی گئی، قبل از گرفتاری 406 اور 420، جو ججمنٹ ہے 2023 YLR 1449۔ نمبر 5 ہے 420 468 اور 461 471 اور 406 اور 489F بعد اس گرفتاری ضمانت خارج ہوئی 2023 PLJ 18۔ 406 پہ کویشمنٹ جو ہے وہ اپلیکیشن ڈسمس ہوئی 2023 PLJ لا نوٹ سیول 98۔ قبل از گرفتاری 406 میں ضمانت منظور ہوئی 2023 PLJ لا نوٹ کریمنل 272۔ قبل از گرفتاری ضمانت 406 میں کنفرم ہوئی 2023 PLJ لا نوٹ کریمنل 65۔ 406 میں بعد اس گرفتاری ضمانت کنفرم ہوئی 2022 SCMR 1223۔ قبل از گرفتاری بیل دی گئی جس میں منسوخی دائر ہوئی، وہ منسوخی خارج ہوئی 406 PPC میں 2022 PCRLJ 1327 لاہور۔ 2022 YLR 1424۔ اور قبل از گرفتاری ضمانت منظور ہوئی 406 میں 2022 PLJ CRC پیج نمبر 67۔ قبل از گرفتاری کنفرم ہوئی 2022 PLJ CRC 66 پیج نمبر پہ۔ اور 2021 PLJ لا نوٹ کریمنل 1 قبل از گرفتاری ضمانت کنفرم ہوئی۔ اس میں زیادہ تر لوگ جو ہے جب FIR درج ہو جاتی ہے 406 کی، تو پولیس والے جو ایکیوزڈ ہوتا ہے، جو ملزم نامزد کیا جاتا ہے، تو اس کو بلاتے ہیں۔ اس کو پہلے ہی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ میں نے یہ لین دین کیا ہوا تھا یا میں نے اس میں امانت میں خیانت کی ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ سیشن کورٹ میں قبل از گرفتاری ضمانت دائر کرے۔ اور موسٹلی 406 میں زیادہ تر جو ہے وہ قبل از گرفتاری ضمانت لگائی جاتی ہے، کچھ میں کنفرم ہو جاتی ہے، کچھ میں ڈسمس ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک جو کرمنل بریچ آف ٹرسٹ پہ، کہ امانت میں خیانت کرنے والے مجرم کون ہیں اور ان کی ضمانت کنفرم ہوتی ہے، ڈسمس ہوتی ہے، یا کون کون سے پوائنٹ پہ جو ہے وہ 406 کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ انشاءاللہ میں ویڈیو بناتا رہوں گا اور آپ لوگوں کو بھیجتا رہوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔